اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑے عام فہم انداز میں یہ جو سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن ہے CRVO، یہ سر ڈیزیز ہے کیا؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی دیکھیں، پہلے تو یہ آپ نے سارا تعارف بہت اچھا کرا دیا. پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے ہم سمجھ لیں یہ CRVO ہے کیا، کہ کہیں بھی چلے جائیں CRVO بہت چل رہا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کسی بھی اعضاء کے لیے خون کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں، سپوز ہم آئی کو لے لیتے ہیں، تو یہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ اللہ کا خون آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا ہے اور وہ آئی کو نورش کر رہا ہے، اور وہ اسی کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس ہارٹ کو لے کے جا رہا ہے. جو لے کے آ رہا ہے اسے آرٹری کہتے ہیں. آرٹری بھی بند ہو جاتی ہے، اس کو سینٹرل ریٹنل آرٹری اوکلوژن کہتے ہیں. اور جو واپس لے کے جا رہا ہے اس کو ریٹنل وین کہتے ہیں. تو سینٹرل ریٹنل وین یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس کی اوکلوژن ہو گئی ہے. جو مین ناڑ اگر جا رہی ہے، ایک پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وین اوکلوژن ہوئی تو ہم اس کو ریٹنل وین اوکلوژن کہتے ہیں. اب دو قسم کی ہیں. سینٹرل، اگر مین جو آپ کی وین ہے بند ہو جائے تو اس کو ہم سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن CRVO کہتے ہیں. اگر اور اس میں پوری آئی افیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح BRVO بھی ہے، برانچ ریٹنل وین اوکلوژن. اگر اس میں ایک خاص حصہ جو وین بند ہوگی اس کو اثر انداز اس کی برانچ بند ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں جی. تو یہ اصل میں ویسکولر ڈیزیز ہے، بہت کامن ہے. ڈائبٹیز کی پرابلمس کے بعد پاکستان میں کیا انٹرنیشنل یہ عام بیماری ہے. اور یہ ظاہر ہے اس کے بہت سارے پری ڈسپوزنگ فیکٹر جیسے آپ بتایا کہ ان لوگوں میں ہوتی ہے. ڈائبٹیز سب سے امپورٹنٹ ہے، ایج. دوسرا ہائپر ٹینشن، جن کو بلڈ پریشر والے مریض ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے. اوبیسٹی ایک اندر فیکٹر ہے. اسموکنگ، اچھا یس، وہ سارے، اور ہارٹ ڈیزیز، ایتھروسکلروسس، وہ ساری بیماریاں جو کہ ویسل کو اثر انداز ہوتی ہیں کسی نہ کسی فارم میں، یہ اس بیماری کو کر سکتی ہیں. اچھا، یہ آپ نے ایج کی جب بات کی ہے تو کس ایج میں جا کے یہ ہونا شروع ہو جاتی؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی تو ویسے ایج 73 ہے. میں کہیں پڑھ بھی رہا تھا کہ آفٹر 50 جو ہے وہ یہ اس کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی سر، یہ موسٹلی بیماری جو ہے 60 آفٹر 60 کہتے ہیں جی. زیادہ تر لوگوں میں 65 بعد ہوتی ہے. تو میں نے بتایا کہ ایج، پھر اگر ان کو اگر ایج یہ ہے اور اس کے ساتھ انکنٹرول ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے اور باقی معاملات ہیں، ان لوگوں میں زیادہ ہونے کا چانس. یعنی کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے؟ جی سر، خالی ایج اس سے سول فیکٹر نہیں ہے. ڈیفینیٹ سر، دیکھیں ایج کے ساتھ خون کی نالیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. ان تبدیلیوں میں وہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ ہارڈننگ ہو جاتی ہے ویسلز کی، ان کی الاسٹکسٹی کم ہو جاتی ہے. تو یہ اگر ہم سینٹرل ریٹنل وین کی بات کر رہے ہیں تو یہ باہر سے بھی اوکلوژن، جو آرٹری ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، اس کا پریشر اس کو بند کر سکتا ہے. یا جیسے تھرومبو ایمبولک فنومینا میں نے بتایا کہ بلڈ تھک ہو گیا ہے، وہاں سے کسی جگہ سے کوئی ایمبولک ٹوٹ کے آ گیا اور یہاں پہ اس کو بلاک کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کر سکتی ہیں جی. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ جس بھی شخص کو یہ بیماری لاحق ہے یا یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، اس کو کیا فیل ہوتا ہے؟ کیسے وہ اس کی تشخیص کر سکتا ہے؟ ہاں سر، ایک تو یہ ہے کہ اس کو کسی بندے کو بعض اوقات یہ تو اچانک بھی ہو سکتا ہے. اگر وین بند ہوئی اور کچھ عرصے میں 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بعد بھی پتہ لگ سکتا ہے. بعض اوقات سلو بند ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے بلرنگ ہوتی ہے جی آئی کی. بلرنگ کی بھی مختلف گریڈز ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بلر فیل کر رہا ہو، تھوڑے عرصے بعد زیادہ ہو. علامات ہر مریض کی مختلف ہو سکتی ہیں. اور جو سب سے اہم چیز ہے اس میں جو پرابلم آتی ہے جب میکولا انوالو ہوتا ہے، ریٹنا کا جو سینٹرل پارٹ ہے جس میں زیادہ تر نظر نزدیک کی جو نظر ہے اس کو ہم میکولا کہتے ہیں، اس پہ وہ افیکٹ ہوتا ہے تو پھر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے جرنلی. تو یہ زیادہ امکان ہے نظر کا کم ہونا اور چیزوں کا ٹیڑھا نظر آنا، اور یہ سارے علامات میں شامل ہیں. اچھا، یہ کچھ پین بھی ہوتی ہے، کچھ چکر شکر بھی آتے ہیں کہ ویژن اگر آپ کا کلیئر نہیں ہوگا تو پھر اس کا؟ جی سر، وہ ڈیفینیٹلی، لیکن یہ پین لیس پرابلم ہے. اور اگر ایسوسیٹڈ کوئی پرابلم، بلڈ پریشر زیادہ ہو شوٹ کر گیا ہے، وہ تو بلڈ پریشر کی وجہ سے سر میں درد، ورٹائگو، جو ڈیزینس وہ ہیں، لیکن اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ بلرنگ ہو سکتی ہے جی. اچھا، آنکھوں سے پانی نکلنا بھی اس میں شامل ہے سر؟ یہ ہمارے حساب سے نا جو آئی سرجنز ہوتے ہیں ان کے لیے پانی نکلنا، لالی ہو جانا کوئی اہمیت نہیں ہوتی. پیشنٹ کی ویژن از امپورٹنٹ جی. پیشنٹ کمپلینٹ کر رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تو اس کا فوراً مستند ڈاکٹر سے علاج معائنہ ہونا چاہیے، پھر وہ بتائے گا کہ آگے کیا کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس کے کچھ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، کیا اس کی وجہ سے کمپلیٹ ویژن لاس ہو سکتا ہے؟ جی سر، بالکل ہو سکتا ہے اگر ان ٹریٹڈ ہو. اوکے.
دونوں آپ سمجھ لیں ایکسٹریمز ہیں. کچھ لوگوں میں اس کو سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن ہوتی ہے اور سپونٹینیس ریزالو کر جاتی ہے, یہ بھی ہمارے پاس ریکارڈز ہیں. اور ایسا بھی ہے اگر انٹریٹڈ ہو تو ویژن لاس بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اور ایک اگر آنکھ میں پرابلم ہے کہ دائیں آنکھ میں اگر پرابلم ہے تو اس کا افیکٹ بائیں آنکھ پہ جا سکتا ہے؟ جی سر, ہمارے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے سینٹرل ریٹنل وین یا سی آر وی او کا یا بی آر وی او کا, تو ہماری جو فوکس ہوتا ہے ہماری اس آنکھ پہ تو ہے ہی, وہ تو علاج کرنا ہی کرنا ہے. ہماری فوکس ہوتا ہے دوسری آنکھ, جو صحیح آنکھ بچانی, اور اس کے لیے سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ اس کا ضروری ہوتا ہے. وہ فیکٹر ہم رول آؤٹ کریں جو دوسری آنکھ میں خدا نہ خواستہ ہو جائے, بیکاز اگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کی کتنی نظر بچے گی, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو جو بہتر آنکھ ہے جو ابھی افیکٹ نہیں, اس کو ہم نے زیادہ ترجیح دینی ہوتی ہے.